نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حاضرین، میں نے آپ کے سامنے شب اسراء والی آیت پڑھی اور پھر سورۃ النجم کی ابتدائی بہت سی آیتیں پڑھ لی. سوچ رہا ہوں کہ کہوں کیا. ہر سال مجھے کو بلاتے ہیں، مصیبت ہو جاتی ہے. کہنے والا ایک رہتا ہے، سن چکے ہوتے ہیں تو طبیعت ہے سیر ہو جاتی. دوسرا کہنے والے کی تلاش میں رہے، کوئی اور بولنے والا رہے تو بہتر. جب دیکھا آپ نے مجھے کو بلایا، ہر شب معراج میں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، مجمع کیا کرے، خاموش ہے. یہ دعوت دینے والوں کے طرف کی بات ہے کہ وہ مجھے کو چن لیا کرتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں، گزشتہ شب معراج میں میری تقریر آپ نے سن لی، ذہن میں ہوگی، پھر اس بات کو بولوں. عنوان تو وہی ہے، خفت طاری ہوتی ہے، بھائی سنی ہوئی سنائی ہوئی بات کی کرتا ہے. یہ مثال تو سنی ہے، یہ بات تو سنی ہے. اب وہ ساری باتوں کو چھوڑو، گزشتہ کی نئی باتیں کہاں سے لاؤں، نیا سانحہ کہاں سے لاؤں، نئی بات کیسے سنوں. لیکن یاد رکھنا، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. قرآن ایک ایسا کلام ہے، اگرچہ کہ وہ 1500 سال کا پرانا ہے،
لیکن جب پڑھتے ہیں نیا نظر آتا ہے، جب پڑھتے ہیں ایک ندرت، ایک نیا پن اس کے اندر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بھیجنے والے نے کہا کل یوم ہو فی شان، ہر روز وہ ایک نئے رنگ میں رہتا ہے۔ افطالہ پرانے نہیں ہیں، ہر وقت نئی شان ہے ان کی۔ کل یوم ہوا فی شان، سبحان ہر اللہ، روز ایک شان میں رہتے ہیں، تو ان کا کلام بھی ایک شان میں ہی رہے گا۔ تو گزشتہ معراج کی شان الگ تھی اور یہ شان الگ ہوگی، لیکن بات تو وہی ہوگی، سمجھنے یا پیش کرنے کا طور و طریقہ کچھ نرالا ہوگا یا کچھ ہوگا ان کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کے اندر جان ڈالنا چاہیں، کچھ کام لینا چاہیں تو ان کے طرف کی بات ہے، ہم تو کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں۔ واہ واہ، حضرات یہ کتنے پڑھے لکھے، کتنے سمجھدار ہوں گے، یہاں بلایا جائے تو معلوم ہوگا آگے کیا کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بلاتے نہیں، اس واسطے وہ مجمع میں بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور نہ تو مجھ سے بہتر کہنے والے میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر ہیں، عربی کے جاننے والے، فصاحت و بلاغت والے، اچھی تقریر کرنے والے سب موجود ہیں، لیکن خاموشی کا عالم ہے۔ انہیں کہا کہ ہمیں دعوت نہیں دی ہے، تو کہا ہے کہ بلا دعوت عداوت کا سامان کرنا ہے، اس واسطے ہم وہاں نہیں آتے، وہیں بیٹھ کے چلا جائیں۔ تو میں آپ کے تقدس کو مانتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے بھی تو مجھ سے بڑھ کر ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، اچھی طرح سمجھنے والے اور کہنے والے ہیں، لیکن نوازش ہے کسی ادنا کو اعلیٰ بنا دینا، تو یوں ہی بھی مجھے ادنا کو یہاں لا کر کے آپ نے بٹھا دیا۔ تو خیر یہ معراج والی بات، آج شب معراج ہے۔ شب معراج پر جو تبصرہ ہوتا ہے یا بیانات ہوتے ہیں، میری ناقص تحقیق یہی کہتی ہے کہ ان سارے بیانوں سے مقام محمد کو معلوم کرنا۔ سبحان اللہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس کے معلوم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوششیں ہوتی ہیں، فضل حق ہوتا ہے تو ایک حد تک ادراک ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک حد تک سرکار کے مقام کا ادراک ہونے لگ جاتا ہے۔ تو مقام محمدی کے ادراک کے خاطر یہ مجمع مجتمع ہے اور سن رہا ہے کہ ہمیں مقام محمد معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اس کا کچھ پتہ چلے، تو اسی لیے سب مجتمع ہے۔ تو میں عرض کروں گا 1500 سال سے سال میں یہ بیان تو 1500 بیان ہو چکے ہیں، اور ایک جگہ ہوتے روئے زمین پر ہوتے ہیں۔ خدا جانے آج رات کتنے مقامات میں ایسا مجمع ہوگا جو معراج نبی کو سننے کو بیٹھا ہوگا۔ تو 1500 سال سے چل رہا ہے، آج اس رات میں تو 1000 جلسے ہوں گے۔ بنگلور میں کہیں ہوگا، میسور میں ہوگا، کلکتہ میں ہوگا، ممبئی میں، کہاں کہاں مسلمان ہیں وہاں سب ہر جگہ ہوگا۔ تو اس کی گنتی ہمیں معلوم نہیں، خدا ہی جانتا ہے کتنے مقامات کے سرکار دو عالم کے مقام کے ادراک کے لیے جلسے منائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ 1500 سال کیا 1.5 لاکھ سال بھی گزر جائے، قیامت قریب ہو جائے اور جلسے یوں ہی مناتے جائیں، تو آخر میں نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا کہ ہم نے مقام محمد کو پورا نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح سمجھنا ہے ویسے سمجھ ہمیں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی کوششیں تو کی ہیں، لیکن سمجھ کے باہر نظر آتا ہے آپ کا مقام۔ سبحان اللہ، آپ کا مقام آپ کو معلوم یا مقام دینے والے کو؟ سبحان اللہ، کیا معلوم کر سکیں گے کہ مقام محمد کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ قیامت ہو جائے، ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے مقام محمد کو پورا نہیں سمجھا۔ گفتگو کی، تبصرے ہوئے، تحقیقات کی، سب کچھ کیا، لیکن جس طرح سمجھنا تھا ہم نے سمجھا، کہاں سے ہم سمجھ سکے؟ تو اب یاد رکھنا ہم مقام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سمجھنا چاہتے ہیں ہم میں سرکار کا مقام کیا ہے؟
یہ خیال اس کو ناممکن ہے. تمہارا حساب اور وسعت کیا ہے اور تم میں ان کا مقام کیا ہے. اور تو عرض کروں اس کائنات میں ہمیں نگاہوں کے سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ عالم اجسام ہے. جسموں والا عالم ہی ہم دیکھ رہے ہیں بلا جسم کے کسی کو دیکھنے سے. ان جسموں میں جسم کس کو کہتے ہیں؟ طول و عرض و عمق رکھنے والے کو. لمبان ہو، چوڑان ہو اور موٹا. تین ابعاد ہیں. تین بس کے رکھنے والی شے کا نام جسم ہے. تو عالم اجسام میں سب جسم ہی جسم نظر آتے ہیں. تو ان جسموں میں ہم غور کریں گے تو بعض وہ جسم ہیں جو ساکت ہیں، جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے. جیسے پہاڑ ہے، پتھر ہے، چٹان ہے، زمین ہے. ان میں تحرک نہیں ہے. ساکت و صامت ہیں، جامد ہیں، لیکن جسم تو ہے. لیکن ان تمام جسموں پر ایک جسم کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے. تو کون سا جسم؟ جس میں جمادات پر، جس میں نباتات کو درجہ دیا جاتا ہے. نباتات درختوں کے جسم میں تحرک بالارادہ تو نہیں، تحرک ہے. جھومتے ہیں، ٹہنیاں حرکت کرتی ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. باراوری ہوتی ہے، سبز دیتے ہیں، پھل لگتے ہیں. یہ سب کچھ جمادات میں نہیں ہے. نہ وہ حرکت کرتے، نہ جھومتے، نہ پھول آتے، نہ پھل آتے، نہ ان میں سے کچھ حاصل ہوتا. نباتات تو یہ سب حاصل ہے. اور انسان کی غذا بھی یہی بنتا ہے. جمادات انسان کی غذا نہیں بنتی. کہیں کیا سالن پکایا تو آپ بولیں گے پتھر کا. کائے کی روٹی بنائی مٹی کی. نہ مٹی روٹی بنانے کے قابل ہے، نہ پتھر سالن پکانے کے قابل ہے. لیکن کائے کا سالن پکایا کدو کا، کائے کا سالن پکایا ترائی کا. یہ نباتات درخت جو ہیں یہ سالن بھی پکتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں اور حرکت بھی کرتے ہیں. تو جمادات کے جسموں پر نباتات کے اسم کا مقام آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نظر آیا. جمادات میں دیکھو تو نباتات اعلیٰ. سبحان اللہ. نباتات اعلیٰ نظر آیا. تو ان نباتات کو دیکھنے والے جماعت سے تو اونچا ہے. جمادات پر اس کا مقام ہے، بلند ہے، استعمال کے لائق ہے. خوشبوئی گلوں میں سے آتی ہے، پھولوں کی خوشبوئی سے مست ہو جاتے ہیں. ان تمام اعتبارات سے نباتات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جمادات کے اوپر ہے. اب نباتات کے اوپر کون ہے؟ تو اس کے بعد ایک جسم آتا ہے، وہ جسم حیوانی. حیوانات وہ تحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے جاتے آتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے جاگتے ہیں. تو جمادات پر نباتات کا مقام آیا اور نباتات پر حیوانات غالب ہوئے. حیوان کا درجہ بڑھ گیا. تو تین درجے نظر آئے. جمادات نیچے ہے، اس سے اونچا درجہ نباتات کا. نباتات سے اونچا درجہ حیوانات کا. اب حیوانات چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، تیسرے درجے کے ہیں، ان کے نیچے دو مقام ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو سارے حیوانات پر ایک حکومت کر رہا ہے. حیوانات پر انسانات کا درجہ ہے. تو انسان ان کو ذبح کر دیتا ہے، سواری کرتا ہے، چمڑے کا استعمال کرتا ہے، گوشت کا استعمال کرتا ہے، دودھ کا استعمال کرتا ہے، اپنے قابو میں لاتا ہے. تو کون بڑھ گیا؟ انسان بڑھ گیا. جمادات پر نباتات بڑھے، نباتات پر حیوانات بڑھے، حیوانات پر انسانات بڑھ گئے. اب انسان نے دیکھا سب کچھ مجھے حاصل ہے، میں جمادات پر بھی حکومت کرتا ہوں، نباتات پر بھی کرتا ہوں، حیوانات بھی میرے خدمت. سبحان اللہ. چونکہ میں انسان ہوں. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن نے کہا انسان کو بہت اچھے تقویم میں، اچھے اندازے پہ ہم نے پیدا کیا. تو انسانات کا درجہ. پھر انسانوں میں جو اسلام کو اپناتا ہے
مسلم ہو جاتا ہے، سر نیاز خم کر دیتا ہے، خدا کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اہل اسلام تو مسلمانوں کا درجہ سارے انسانوں کے اوپر ہوگا، سبحان اللہ، سارے انسانوں پر مسلمان غالب آتا ہے۔ اب ان مسلمانوں کا غلبہ نیچے کے درجے پہ تو ہے، جمادات پر ہے، نباتات پر ہے، حیوانات پر ہے، انسانات پر ہے، اور یہ مسلمان ہیں، ان پر اہل ایمان کا درجہ ہے۔ مسلم پر ایمان والے مومن کا درجہ ہے، تو جو اہل ایمان ہیں وہ اہل اسلام پر غالب ہیں۔ تو اہل ایمان نے کہا ہم بہت سو پر غالب ہیں، جمادات پر غلبہ ہمارا ہے، نباتات ہمارے نیچے ہے، حیوانات ہمارے نیچے ہیں، انسانات ہمارے نیچے ہیں، مسلمان ہمارے نیچے، ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم ان کے اوپر۔ اب کس کا درجہ نظر آتا ہے؟ مومن کا۔ مومن کا درجہ، پر مومن کے درجے کے بعد محسن کا درجہ، احسان کرنے والا۔ وہ احسان سمجھنے کی بات ہے، جب یہ بانٹنا پیسے دینا یہ احسان نہیں۔ حضور سرکار دو عالم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو ایسی بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو اس سے ہو نہیں سکتا ہے، تو سمجھ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، تو خدا کی نگاہوں کے سامنے چلنے پھرنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو محسن کہتے ہیں۔ تو اہل ایمان پر اہل احسان کا درجہ، محسنین کا درجہ، واہ تو محسن غالب ہے۔ پھر ان محسنین پر کن کا درجہ ہے؟ تو یاد رکھنا جو اہل اتقاء ہیں، متقی ہیں، متقین کا درجہ ہے، اہل تقویٰ کا درجہ ہے، جو محسنین پر ہے۔ اب کتنے درجے ہوئے؟ جمادات پر نباتات، نباتات پر حیوانات، حیوانات پر انسانات، انسانات پر مسلم، مسلم، مسلم پر مومن، مومن پر محسن، محسن، محسن پر متقی، متقی کا درجہ۔ ان اولیاء الا المتقون، متقی اس کے اوپر ہی۔ اب متقین پر درجہ کن کا ہے؟ یاد رکھنا، موحدین کا، توحید پرست کا، ایک خدا کو ماننے والے جو موحد ہیں، اہل توحید، ان کا درجہ ہے۔ اب کتنے درجے ہوئے بولیے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، مسلم، مسلم، مومن، محسن، متقی، موحد۔ موحدین پر کن کا درجہ ہے؟ عارفین کا۔ اللہ، عبد و رب کے مراتب کا امتیاز کرتے ہیں۔ عبد کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہوں میں کھلا ہوا آئینہ بنا ہوا ہے، جدھر دیکھو ادھر خدا کا شہود کر رہے ہیں، یہ اہل عرفان ہے، اہل عرفان کا درجہ ہے، عارفین کا درجہ ہے، 10واں مرتبہ ہے۔ اب ان عارفین پر کون ہے؟ تو یاد رکھنا اولیاء کبار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو اس کے دوست ہیں، سبحان اللہ، تمام کو رکھتے ہوئے ولایت پر فائز ہے، تو یہ اولیاء کا درجہ ہے۔ واہ، اولیاء کن پر ہیں؟ عارفین پر۔ عارفین پر ہیں۔ تو نیچے سے گنیے، جمادات پر نباتات کا درجہ، نباتات پر حیوانات کا درجہ، حیوانات پر انسانات کا درجہ، انسانات پر مسلم کا درجہ، مسلم پر مومن کا درجہ، مومن پر محسن کا درجہ، محسن پر متقی کا درجہ، متقی پر موحد کا درجہ، موحد پر عارف کا درجہ۔ اب عارف کاملین، ان پر کون درجہ، کس کا درجہ ہے؟ اولیاء کا درجہ، اللہ کے ولی۔ اب اولیاء اللہ کے دوست، ان پر کن کا درجہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جتنے انبیاء ہیں اولیاء کے اوپر ہیں، اس لیے کہ اولیاء مختار من اللہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، اپنی کوششوں سے ولایت پائی، اللہ نے ان کو اپنا نبی نہیں بنایا، سبحان اللہ۔ تو انبیاء کو اللہ خود اپنا نبی بناتے ہیں۔ تو اولیاء پر درجہ کس کا ہے؟ انبیاء، انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچے؟ انبیاء علیہ السلام 1,80,000، کتنے ہیں؟ 1,80,000 1,80,000 نبی ہیں۔
یہ سارے اولیاء کے اوپر ہے. اللہ نے ان کو نبوت دی ہے, نبی بنایا ہے. اب ان سارے انبیاء اور رسول پر سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے. نبی کے برابر کسی کا درجہ نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کوئی درجہ ہے, خدا کی قسم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء پر محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. ہم میں دیکھتے ہیں محمد کیسے ہیں. انبیاء میں دیکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. افضل الانبیاء ہیں, خیر الانبیاء ہیں, سلطان الانبیاء ہیں, ملک الانبیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نبیوں پر محمد الرسول. سبحان اللہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں, محمد الرسول اللہ پر کسی کا مقام ہے نہیں. خدا کی قسم کسی کا مقام نہیں. سرکار دو عالم پر کسی کا مقام نہیں, سب پر سرکار دو عالم کا مقام بے شک. ہے. سبحان اللہ. محمد پر کوئی نہیں اور سب پر محمد ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. پھر سمجھ کے بات کرنی ہے, محمد پر کوئی ہے کوئی نہیں, لیکن ان کا خدا ہے. سبحان اللہ. ان کا خدا ہے. اور سرکار پر درجہ ہے تو اللہ کا ہے, بے شک. کسی غیر اللہ کا سبحان نہیں, اللہ. کسی عبداللہ کا نہیں, کسی ولی کا نہیں. سارے انبیاء علیہ السلام 1,80,000 نبی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں جا کے دیکھنا ہے مقام محمدی کو؟ ارے ہم کہاں دیکھتے ہیں, ہم یہاں دیکھیں گے تو قرآن کو تم کو گمراہ کر دے گا. قل انما انا بشر مثلکم, بول دیجیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تمہارے جیسا ہوں, بول کے گمراہ کر دو ان کو. اتنا رکھ دو, قرآن بھی گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم, تو لہٰذا ان کو گمراہ کرو. نبی کیا کیسا گمراہ کرنا؟ انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا ہوں. اب پوچھے کیسا ہوتے, بولتے قرآن میں ہے نا انا بشر مثلکم بولو بول کر کے. قرآن سے بڑھ کر کوئی بات ہے کیا؟ جاؤ, گمراہ قرآن ہی کرتا ہے, ہدایت بھی قرآن دیتا ہے, گمراہ بھی قرآن ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب معلوم ہوا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام 1,80,000 انبیاء کے اوپر. ایسے نبی سے ہمیں نسبت ہوئی, ایسے نبی ہمارے نبی ہوئے. میں یہ پوچھوں پروردگارا, تو نے اگلی امتوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا, حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا, ان کی امت میں پیدا کیا, تو ہمیں کیا مقام دیا؟ تیرے نبی کو تو نے انبیاء کے اوپر مقام دیا, اور ہم کو تو نے کیا مقام؟ سبحان اللہ. اب تعالیٰ خود کہیں گے کہ دیوانوں, تمہارے نبی کو میں نے انبیاء پہ مقام دیا, اور تم کو میں نے ان انبیاء کی امتوں پر مقام دیا. سبحان اللہ. 1,80,000 انبیاء کی جو امتیں ہیں ان تمام امتوں پر ہمارا مقام ہے. تمام امتوں پر, نوح کی امت پر ہماری امت, ابراہیم علیہ السلام کی امت پر امت محمد رسول اللہ علیہ, یعقوب علیہ السلام کی امت پر امت محمد رسول اللہ علیہ, عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر امت محمد رسول اللہ علیہ, موسیٰ علیہ السلام کی امت پر امت محمد رسول اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا ہمارے نبی کا مقام سارے انبیاء پر, اور ان کی امت کا مقام سارے انبیاء کی امتوں پر. کتنا بڑا مقام ہمیں ملا, کیا شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار دو عالم کا. ہم کہاں شکر ادا کرتے ہیں؟ ایسی نعمت کا ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ سوچتے بھی نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا, معراج کی رات ہے. آپ کہیں گے معراج کی بات بولو, کیا تاراج بات بولو, میرے نبی کی بلندی کی بات کو معراج بولتے ہیں. سبحان اللہ. اب تک کس کی بلندی کی بات کہی ہے؟ میرے نبی کی بلندی جو انبیاء کے اوپر ہے اس کو بتایا. سبحان اللہ. نیچے سے جمادات سے لیتے ہوئے سیر کرائی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ معراج سناؤ. اور کیا معراج سناؤ؟ چلیے سنتے چلیے. آیتیں بہت ذخیرہ پڑی ہوئی ہیں, ایک آیت کو بھی ٹچ نہیں کیا ہے. تو معراج یاد رکھنا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ یہ معلوم ہو تو ہماری معراج بھی معلوم ہو. سبحان اللہ. ہماری معراج بھی معلوم ہو. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ان کے رب سے ملنا. سبحان اللہ. نبی کی معراج خدا سے ملنا. اس کو لیے کوئی توڑ نہیں سکے گا. سبحان اللہ. خدا سے ملنے کوئی معراج سمجھ لیجیے. اب بتائیے ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج نبی سے ملنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری معراج نبی سے ملنا اور نبی کی معراج خدا سے ملنا. ہماری معراج نبی سے ملنا. اور ہم کہیں گے نبی سے ملنا کیا حضرت خدا سے ملیں گے. نبی سے ملنے کی بات کیا ہے؟ خدا سے ملیں گے. یاد رکھو تم تو کیا تمہارے باپ بھی نہیں مل سکتے. خدا سے ملتے بہت آسان ہو گیا. خدا ارے رسول خدا سے ملو میاں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. معمولی بات ہے رسول سے ملنا. تو رسول کی معراج خدا سے ملنا اور ہماری معراج رسول سے ملنا. تو رسول سے ملنے کو رسول کیسے ہیں سمجھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول کہاں ہے سمجھنا. سبحان اللہ. رسول کیا ہے سمجھنا. سبحان اللہ. جبھی تو ملیں گے. اور میں کسی سے مل کے رسول سے مل گیا بولے تو میں کیا کروں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور بولے میں رسول سے مل گیا تو میں کیا بولوں. تو یاد رکھنا رسول کا عرفان کیا ہے معلوم ہونا. پہچانت اس کی آنا تب تم رسول سے مل سکو گے. کوئی تعارف نہیں, پہچانت نہیں, عرفان نہیں, رسول کیا ہے معلوم نہیں اور رسول سے مل جاتے. بہت آسان ہو گیا رسول سے ملنا. ہاں تو یاد رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سین یہ رہے. اس عالم امکان میں سرکار سیر کر چکے ہیں, سیر کر رہے ہیں. ان سیروں میں ایک سیر ہے معراج. تو میں آپ کے سامنے حضور کی سیر کتنے ہیں یہ رکھوں گا. ان کو یاد رکھیے. سبحان اللہ. بھول کے اٹھ جانا بڑی بات نہیں. وقت گزارا, سنا, اچھی باتیں تھی. کیا باتیں تھی وہ یاد نہیں.